دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو سلام۔ آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رویداد خان صاحب۔ رویداد خان صاحب پاکستانی بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے، شاید ہی کوئی عہدہ ہو جن پہ انہوں نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ یہ 1923 میں مردان کے قریب پیدا ہوئے اور انہوں نے ایف سی کالج لاہور اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ تو خان صاحب میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے سر ایک کتاب لکھی 1997 میں پاکستان اے ڈریم گان ساور، کہ پاکستان وہ خواب جو پریشان ہو گیا، جو بکھر گیا۔ تو آپ نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی کوشچن ریز کیا کہ کیا چوروں، لٹیروں اور ٹھگوں کی محکومی ہمارا مقدر ہے؟ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ اس چیز کو بھی اب 20-25 سال ہو گئے ہیں جو آپ نے لکھی۔ دیکھیں جی، قائد نے اوتھ لینے کے بعد انہوں نے ریڈیو براڈ کاسٹ امریکہ کے لیے ایک براڈ کاسٹ کیا گیا، اور اس براڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کنسٹیٹیوشن اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، مگر آئی کین ٹیل یو ون تھنگ، جو پاکستان ہوگا وہ ساورن ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، پروگریسو ہوگا، اور اسلام کے اصولوں کو، بنیادی جو اصول ہیں ان کے مطابق ہوگا، ایگیلیٹیرین پرنسپلز آف اسلام۔ And then Qaid said, Pakistan will not be a theocratic state. یعنی پاکستان جو ہے وہ مساوات بھی ہوگی، ترقی پسند بھی ہوگا، اور وہاں ملائیت نہیں ہوگی۔ جی جی ٹھیک بات ہے۔ یہ قائد نے، وہ میں کہتا ہوں جی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کرے گی، کانسٹیٹیوشن بنائے گی، مگر یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جی، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جی، مگر اس کانسٹیٹیوشن کا کیا بنا؟ دیکھیں، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد غلام محمد وہ گورنر جنرل بن گیا، اور اس نے پہلا کام جو کیا، جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، جس نے بجٹ سیشن میں اپنا بجٹ بالکل کلیئر کروا دیا تھا، اپروو کروا دیا تھا، ہی ہیڈ نو پاور، مگر اس پر وار کیا اور اس کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن لے گئے، جو لوگ اس کے وکٹم تھے، مولوی تمیز الدین وغیرہ جو اسپیکر تھے، جی وہ گئے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا جی گورنر جنرل کے آرڈر کو۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے اپیل کی دی فیڈرل کورٹ، اس زمانے میں سپریم کورٹ کو فیڈرل کورٹ، دیٹس رائٹ، فیڈرل کورٹ میں اپیل کی، ہیڈڈ بائی چیف جسٹس منیر جی۔ صحیح، دونوں کے درمیان they were in cahoot۔ انہوں نے کہا غلام محمد کو فکر مت کرو، اپیل کرو۔ اس نے اپیل کیا، دی آرڈر، دی ججمنٹ آف دا سندھ ہائی کورٹ واز اوور رولڈ بائی دا فیڈرل کورٹ، اینڈ دی آرڈر آف دا گورنر جنرل واز اپیلڈ۔ یہ نمبر 1 اس نے کیا جی۔ وہی جو انسٹیٹیوشن بن گئے تھے
ان کو کیسے تباہ کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا وار اس نے کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی پر، جس نے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، جی جی جس کی طرف قائد نے اشارہ کیا تھا جی، اس کو بھی ختم کر دیا جی۔ اگین وہی راستہ انہوں نے استعمال کیا جی، پریزیڈنٹ دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی، سندھ ہائی کورٹ کیا، سندھ ہائی کورٹ ریورس دی آرڈر آف دی گورنر جنرل، وہ گیا اپیل میں ٹو دا فیڈرل کورٹ، وہاں جسٹس منیر نے اپہیلڈ کیا گورنر جنرل کے آرڈر کو۔ یہ 2 کیے گی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں لیکن تیسری بات I hold superior judiciary responsible for many things. تیسری بات، اس نے جب ایوب خان نے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو ڈیزالو کر دیا، اس نے چیف جسٹس منیر نے اس کو ایشورنس دی تھی، اس لیے اس نے ڈیزالو کر دیا، ایشورنس دی تھی کہ فکر مت کرو جی۔ فرسٹ ڈسمسل آف این الیکشن گورنمنٹ جی، اور اس نے مارشل لا کے لیے ہی ویلیڈیٹڈ مارشل لا جی، ہی ویلیڈیٹڈ مارشل لا، اور اس نے دروازہ کھول دیا باقی ملٹری چیز کے لیے جی، جو لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ جو پہلی الیکٹڈ گورنمنٹ ڈسمس کی گئی وہ تو آپ کے صوبے کی تھی، خیبر پختونخوا کی، جس کو اس وقت صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، باچا خان اور ان کے بھائی کی جو گورنمنٹ تھی ڈاکٹر خان صاحب کی، اس کو بھی تو کیا گیا نا سر۔ وہ تو یہ بات تھی کہ دیکھیں، یہ I'm glad you raised this point جی، میں سبارڈینیٹ جج تھا جی 1946 میں، تو اس کے بعد وہ جو الیکشن ہوا، دی لاسٹ الیکشن ٹو دی پروونشل اسمبلی انڈر دا راج، میں اس کا پریزائڈنگ آفیسر تھا جی جی اس کا بالکل میرے تمام اختیارات میرے تھے جی، میں کسی وزیر کو نہیں آنے دیتا تھا، ان کی گورنمنٹ تھی، ریڈ شرٹ گورنمنٹ تھی، کسی وزیر کو میں آنے نہیں دیتا تھا، کسی گورنر نے یا انگریز نے مجھے نہیں کہا کہ اس کو یہ کرو اور وہ کرو، اور کسی was the first absolutely free, fair, impartial election ever held in Pakistan, before Pakistan. اچھا، تو اس کے بعد پاکستان بنا، مگر KPK میں گورنمنٹ جو تھی وہ ریڈ شرٹ کی تھی، ریڈ شرٹ کو ڈیڈ اگینسٹ پاکستان۔ بادشاہ خان نے جو لاسٹ ایگزیکٹو کمیٹی کانگریس کی ہوئی دہلی میں، تو بادشاہ خان نے ان کو کہا، گاندھی تھا، نہرو تھا، آپ لوگ تو یہاں آرام سے بیٹھ جائیں گے ہندوستان میں، جی یو ہیو تھرون می ٹو دا ولفس، یہ بادشاہ خان کے الفاظ ہیں جی، یعنی ہمیں آپ بھیڑیوں کے آگے پھینک رہے ہیں، بھیڑیوں کے آگے پھینک رہے ہیں ہمیں، ہاں جی یو تھرون می ٹو دا ولف جی۔ اچھا، سب سے بڑا فری فیئر امپارشل الیکشن وہ تھا جی، اور کسی انگریز نے انٹرفیئرنس نہیں کی، میں پریزائڈنگ افسر تھا جی۔ اچھا، اس کے بعد جب پاکستان بن گیا، یہ گورنمنٹ کی ریڈ شرٹ کی، they were against پاکستان، اور گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں پاکستان کا فلیگ جو تھا وہ اس کا بندوبست کیا گیا تھا اونچا کرنے کے لیے، اور
تو اس کے لیے یہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے جی. انہوں نے کہا باہر کہیں میٹنگ ہوگی تو ہم وہاں پر کریں گے جی. اینڈ تو اس سچویشن میں جو کلیئرلی اوپنلی اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی اس کو کیسے رکھتی؟ لیکن کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوتا اور ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو ہٹایا جاتا؟ نو کانفیڈنس موشن تو ان کی میجارٹی تھی نا. تو پھر تو ڈیموکریٹک نہ ہوا نا اگر ان کی میجارٹی تھی. جی میں آپ کی بات درست ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ جو ہے ہر گورنمنٹ کو پاکستان بننے کے بعد ہر گورنمنٹ کو پاکستان ماننا پڑے گا. یہ پاکستان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں جی کہ ان کی جناح صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی باچا خان کی اور انہوں نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے سے اتفاق بھی کیا تھا. لیکن پھر کچھ لوگ ایسے آگے درمیان میں جنہوں نے پھر جناح صاحب کے ذہن کو پوائزن کیا کہ نہیں باچا خان تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. وہ باچا خان نے کہا یہ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے جی کیونکہ باچا خان واز ناٹ اونلی اے فریڈم فائٹر, بڑی اس نے بڑی سیکریفائسز دی, بڑی سیکریفائسز دی. اور وہ جو ہے باچا خان جو تھا وہ ایجوکیشن میں اور ویمن اور گرل اور ان چیزوں میں بھی بہت انٹرسٹ لیتا تھا. اپنے گاؤں گاؤں جاتا تھا دیوانہ بارش. اور سر دیکھیے نا نے کہا اس کو جی مگر ہوا کیا ہوا یہ خان عبد القیوم خان had joined مسلم لیگ میں جوائن کر گیا تھا. تو پہلے کانگریس میں تھا نا. اچھا تو اس نے کہا قائد کو کہ یہ اگر گورنمنٹ رہے تو یہ تو پختونستان ہی ہے, یہ تو پختونستان ڈکلیئر کر دیں گے. تو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو چینج کر دیا, گورنمنٹ کو چینج کر دیا. پاکستان کیسے رہ سکتا تھا کہ ایک کنسٹیٹیوئنٹ یونٹ اس کا ہے, وہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہے, فرام دی ورلڈ وہ نہیں مانتے ہیں. لیکن سر پھر جو قیوم خان جیسے بندے کو وہاں لایا گیا جس نے خود جناح صاحب کے خلاف مسلم لیگ کے خلاف کتاب لکھی اور وہی کتاب انہوں نے اس پہ بین لگایا, تو اتنا وہ ظالم آدمی تھا, جابر آدمی تھا, بے ضمیر آدمی تھا کہ اس نے بھابڑا میں ایک میسیکر کیا پشتونوں کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 600 لوگ اس نے مار دیے. تو اس طرح کا ایک ظالم آدمی جو مسلم لیگیوں کو بھی اس نے تنگ کیا بعد میں. نہیں ہوا یہ کہ قیوم خان جو تھا, میں نے تو نوکری کیا نا جی. قیوم خان جب تھا میں سبجیکٹ تھا, قیوم خان چیف منسٹر تھا جی. اس کے بعد بھی وہ رہا کہ قیوم خان ہی واز اے ڈیم گڈ ایڈمنسٹریٹر. آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں, اس میں بڑی کوالٹیز تھیں. ڈیم گڈ ایڈمنسٹریٹر بھی نمبر 1. نمبر 2 اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے. اس نے کوئی پیسہ نہیں بنایا جی, کوئی پیسہ اس نے نہیں بنایا جی. اور اس نے سینٹرل گورنمنٹ کو کہا, یہ بات بڑی ضروری ہے جی, اس نے سینٹرل گورنمنٹ کو کہا ایک الیکشن ہوا نا جی قائد کی وفات کے بعد, فرسٹ الیکشن ہیلڈ ان پاکستان. اس نے لیاقت علی خان وہ مجھے ہر ایک ڈپٹی کمشنر قیوم خان کے سیکرٹری کو فون کرتے تھے ایوننگ میں, خان میری پرفارمنس سے خوش ہے, رگڈ الیکشن کا
اس دن سے شروع ہوا جی، اس دن سے شروع ہوا جی. اچھا اب یہ بالکل درست بات ہے. The last election under the British was absolutely free, fair, impartial. The first election Yusuf Shah held after the independence of Pakistan बनने के बाद, it was rigged. तमाम डिप्टी कमिश्नर जो थे उनको हिदायत जारी कर दी गई थी. اور یہ خان قیوم کے تحت ہوا. خان قیوم نے کہا کہ اگر آپ absolutely free, fair, impartial election کرتے ہیں, then be prepared for a Pakhtunistani government in NWFP. You want that? You want that? آپ یہ چاہتے ہیں؟ اور یہ الیکشن کس سن میں ہوا تھا؟ کس سن میں ہوا یہ الیکشن؟ یہ الیکشن ہوا تھا جی 51 میں ہوا. ہر جگہ ہوا, پنجاب میں بھی ہوا, پاکستان میں بعد میں ڈیٹس ویری کرتے ہیں. مگر میں KPK کی بات کر رہا ہوں جی. وہاں پر پہلا الیکشن ہوا پاکستان کے بننے کے بعد, ایبسولوٹلی رگڈ الیکشن تھا جی. اور یہ بھابڑا میں جو کیا انہوں نے 600 پشتونوں کو مروایا, وہی بھابڑا میں یہ لوگ تھے اینڈ کلیش تھا بھابڑا. اسی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا بنو میں, ریڈ شرٹس نے, کانگریس آئیٹس نے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پختونستان مانتے ہیں. تو انہوں نے میٹنگ کی, اس میٹنگ کو دیٹ واز ڈس الاؤڈ, اس کے بعد فورس واز یوزڈ کی. اینڈ میرا اپنا خیال ہے کہ جو قیوم خان جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ پاکستان کے ساتھ رہے تو پھر تو فری فیئر انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہو سکتا. ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس وہاں پر ریڈ شرٹ گورنمنٹ تھی, انگریزوں کے وقت میں الیکشن ہوا تھا. سر آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا امپوز کیا پاکستان پر, تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اس وقت کے انڈیا کے فائنانس منسٹر مرارجی دیسائی پاکستان کے دورے پہ آئے. مرارجی دیسائی آپ کو علم ہے کہ بعد میں انڈیا کے پرائم منسٹر بنے. وہ پشاور میں تھے اور باچا خان سے ملنا چاہتے تھے. تو آپ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ ان کو باچا خان سے ملوانے چارسدہ لے جائیں. تو راستے میں انہوں نے جو ہے مرارجی دیسائی نے یہ بات کی کہ کیا آپ لوگوں نے پاکستان ملٹری رول کے لیے بنایا تھا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے بڑا غصہ آیا ان کی یہ بات سن کر. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک جیسے ہی لوگ ہیں, تو ہمارے ہاں آج مارشل لا لگا ہے, انڈیا میں کل لگ جائے گا. تو اس پہ مرارجی دیسائی نے کہا تھا کہ کسی انڈین جنرل میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ انڈیا پر مارشل لا لگائے, اور اگر اس نے ایسا کیا تو مرارجی دیسائی پہلا انڈین ہوگا جو انڈین بلٹ کا سامنا کرے گا. تو کیا کہا تھا انہوں نے ایگزیکٹلی؟ دیسائی will be the first to face the Indian bullet. Very good. I will be the first to face the Indian bullet. ابھی تک کوئی کھو نہیں ہوا, ملٹری کوئی نہیں ہوا ہندوستان میں. یہاں پر کھو ہوتے رہتے ہیں, ملٹیپلسٹی اور کھو کی. جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ یہ سمجھ کر کے آتا ہے کہ میں تو ہیڈ آف گورنمنٹ, ہیڈ آف اسٹیٹ بننے والا ہوں. صحیح. اچھا سر, ایوب خان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, تو ایوب خان کی جو کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس میں ان کی پریزیڈنسی کا سب سے اہم واقعہ 65 کی وار تھی, لیکن اس وار کے بارے میں ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا. یہ کیا کس طرح کی یہ یادداشتیں ہیں, کس طرح کی آٹو بایوگرافی ہے جس میں آپ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ آپ کی پریزیڈنسی کا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے؟ یہ اس وار کے متعلق سب خاموش تھے, سب خاموش تھے.
کچھ نہیں لکھا جی. وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا نا جی, فدا حسن صاحب, ICS, اس نے کتاب اپنی لکھی. وہ اس کا ایوب خان کا پرنسپل سیکرٹری تھا. کتاب میں ذکر ہی نہیں کیا 65 کا, بھول جاؤ. آپ نے تو لکھا ہے نا کہ 65 کی جنگ سے ایوب خان کو بہت نقصان ہوا, اور تاشکند کی جو ایگریمنٹ ہوا تاشکند کا, اس کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایوب خان آج گیا پھر کل گیا, کیونکہ مغربی پاکستان میں تاشکند کے معاہدے کے بعد بہت ریئیکشن ہوا اور لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, جھوٹ بولا گیا. لوگ یہ پہلے, میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عوام فوج کے پیچھے کھڑے تھے, جس میں عوام فوج کے پیچھے کھڑے تھے. لاہور میں لوگوں نے دیگیں بنا کر کے اور کھانے وانے سولجر کو دیتے رہے آگے, ایوری بڑی, مگر وہ جو ہے یہ ایوب became panicky. ایوب کا خیال نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہوگی. اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھا, اور اس میں عزیز احمد بھی تو تھے. عزیز احمد تھا شاید, ایک دو اور تھے. اور تو پھر ایوب خان اس کی میٹنگ سے اٹینڈ ہی نہیں کی, چلا گیا, سوات چلا گیا کہ گلگت چلا گیا, یک کے اوپر سوار دکھائی دے سکتا ہے جب لڑائی شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے, اچھا اس نے اس کو کہا لڑائی کی شروع ہونے سے چند دن پہلے, جنرل موسیٰ نے, یہ آرمی از ناٹ پریپیئرڈ فار وار. یہ کون آپ کو دھکیل رہا ہے وار کی طرف کی؟ آرمی از ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اور یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے, آپ نے GHQ کو اس میں شامل نہیں کیا ہے. صحیح. اچھا سر, 1971 کی بات کریں, اس وقت آپ بڑے اچھے عہدے پہ تھے, آپ PTV کے ہیڈ تھے اس وقت. تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ فوجیوں کی طرف سے بنگالیوں پر بہت ظلم ہوئے, بہت سی زیادتیاں ہوئیں, اور آخر کار ہم مشرقی پاکستان گنوا بیٹھے. تو آپ نے یحییٰ خان سے کچھ بات کی, تو یحییٰ خان نے کچھ کیا کہا تھا کہ ان بنگالیوں کے لیے ہم کیا, جی مجھے بنایا جی انفارمیشن سیکرٹری about 10 days before military action in Dhaka. جی جی. اچھا, میں وہاں چلا گیا جی. اب میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کب بلائے گا. I was the information secretary. I should know کہ کیا ہو رہا ہے جی. کرتے رہے. آخری دن مجھے بلایا, وہ فقہ خان کا اس کا بنگلہ تھا کنٹونمنٹ میں, وہاں پر مجھے بلایا لنچ تھا جی. لنچ کھا رہے تھے, مجھے بھی کھا کسی طرح سے. وہاں صرف مجھے اتنے اس نے کہا, یحییٰ خان نے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی حل اس کا نکل آئے, کانسٹیٹیوشنل حل نکل آئے, لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل حل یا کوئی وہ حل نہیں نکلتا تو میں I will shoot through, these are his words, I will shoot through. So اس کے بعد he didn't say anything else to me. اچھا, وہ جو نیگوشیشن سے جو ٹاک سے اس میں شامل نہیں تھا. جس دن میں ادھر گیا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل, وہاں پر ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا جی. تو دن کیسر تھا, فارن بھٹو صاحب کا بڑا فیوریٹ تھا بنگالی.
تو اس نے میں کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو ادھر کھانے پر ڈنر مجھے لے گیا کسی کو. تو وہ وہاں پر تمام جرنلسٹ جمع ہوئے تھے. ایک جرنلسٹ تھا ایسوسیٹڈ پریس کا, وہ گیا, اس کے لیے ٹیلی فون آیا. جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا the fun has started. پھر مجھے بڑی مشکل سے واپس کنٹونمنٹ میں جو ریسٹ ہاؤس تھا وہاں تک جگہ ملی. اور اس کے بعد پھر صبح سویرے ہم نے کہا ہمارا ایک پرابلم تھا کہ ریڈیو ڈاٹا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے, ورنہ لوگ کہیں گے تمام دنیا میں کیا ہو گیا ہے. تو ہم گئے بھی, ایک فوجی کپتان تھا میرے ساتھ, اور انہوں نے ایک مولوی کو وہ بھی موجود تھا. اور اس کے بعد اس نے کوئی آرڈر وغیرہ جو تھے وہ براڈ کاسٹ کی. میں نے نہ, جب میں نے اپنی کتاب میں لکھا میں نے کوئی میسیکر, کوئی لاشیں میں نے بالکل نہیں دیکھی. میں جب جا رہا تھا ریڈیو ہاؤس پہ, تو وہاں پر صبح سویرے اذان کی آواز آ رہی تھی اور بھوک کا عالم تھا. میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا سر, آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نور الامین جو نائب صدر تھے اس وقت, وائس پریزیڈنٹ تھے, تو وہ یحییٰ خان سے ملاقات کا ٹائم مانگ رہے تھے اور ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا, تو آپ نے ان کی ملاقات کروائی. جب وہ گئے ملاقات کے لیے تو آگے وہ شراب نوشی کی محفل چل رہی تھی اور وہ بڑا غصے میں آ گئے کہ مشرقی پاکستان ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور تم شراب پی رہے ہو. وہ آپ نے لکھا ہے کچھ واقعہ. جی کیا کہ بھائی یہ وائس پریزیڈنٹ ہے, جا کے میں ملتا ہوں اس کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہاں پر جو میں گیا تو اس نے مجھے کہا 3 دن سے میں انتظار کر رہا ہوں, مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے ابھی. تو میں نے وہی گرین ٹیلی فون پر میں نے جنرل یحییٰ کو کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا جی 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اس کو لے آؤ, تم بھی ساتھ آ جاؤ. تو میں گیا جی, میں گیا. وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے جنرل حمید اور لوگ تھے. جی جی. شراب چل رہی تھی. تو جب نور الامین صاحب تھے, he was a very good man جی, and he was 100% پاکستانی جی. تو اس نے کہا, یہ اس کے الفاظ ہیں, ایسٹ پاکستان گیا, ڈھاکہ گیا اور آپ شراب پی رہے ہیں. وہ ریسپانس تھی. اس نے کوشش کی کہ میں نے یہ کوشش کی, میں نے وہ کوشش کی, میں نے یہ کرتا رہا اسی لیے. اس نے کہا اس پاکستان گیا. صحیح. اچھا سر, تھوڑا سا بعد کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ ایک غیر ملکی امبیسڈر سے جنرل ضیاء کا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ ہیئر از مائی منکی جنرل. تو مطلب کون سا سفیر تھا وہ, اور اس طرح کسی کو زیب دیتا ہے پریزیڈنٹ ہوں آپ, پرائم منسٹر ہوں, اور اس طرح کا بات کریں؟ Mr. Bhutto was quite capable of saying things like this. اس قسم کی چیزیں وہ جو تھا نا, بھٹو صاحب کی ایک کمزوری, شریف آدمی کی پگڑی اٹھانا, یہ اس کا کیریکٹرسٹک, اس کے ایک اسینشیل پارٹ آف ہز کیریکٹر.
اور پھر آپ نے یہ بھی کوٹ کیا ہے کہ جنرل ضیاء نے آپ سے کہا کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یا اس کی گردن کٹے گی یا میری. اس کے بعد ہی جب وہ ہوا اس کا when he was executed تو ہمیں بلایا جی جنرل عارف نے کہ اب پریس کو کچھ دینا ہے اور تو وہ مجھے یاد ہے جی وہاں بریگیڈیئر کے فوجی ایک نے مجھے کہا ہماری بیویاں تمام رات روتی رہیں تمام رات روتی رہیں. تو میری کیبنٹ میٹنگ ہوئی. اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہو رہی ہے, پہلی سگنیفیکنٹ بورڈ میٹنگ آفٹر دی ایکسیکیوشن آف مسٹر بھٹو تھی. جی جی آ گیا یہ برگی میں ہوئی اور ہم سب کھڑے ہوئے تعظیماً. تو ایک کیبنٹ منسٹر نے کہا ضیاء سر جس نوٹ کے اوپر آپ نے اس کو پھانسی دی ہے, جس پین سے آپ نے پھانسی دی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ میرے حوالے کر دیتے حوالے کر. اور میں نے ہمیں سائڈ لائن کر دیا گیا تھا. یہ منسٹر جو تھے چودھری ظہور الہی تو نہیں تھے؟ یہ منسٹر جنہوں نے پین مانگا ان سے؟ بالکل وہی چودھری شجاعت کے والد. جی جی. تو وہ میں نے ہمیں سائڈ لائن کیا گیا. انویسٹیگیشن کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو انٹیریئر کا ایف آئی اے کا تھا ڈائریکٹر جنرل, اس کو کہا کہ تم ڈائریکٹلی جاؤ گے اور جنرل عارف کو رپورٹ کرو گے. صحیح. مگر جو مرسی پٹیشن تھی it had to go through me. تو میں نے وہ مرسی پٹیشن میں لکھا ہاں جی جی جنرل ضیاء یہ کہتا تھا تمام فارن امبیسڈرس کو کہ جو قانون ہوگا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. اب یہ مرسی پٹیشن تھی, اس میں نے اس کا ذکر کیا کہ کانسٹیٹیوشن فل پاور دیتی ہے جی ہیڈ آف اسٹیٹ کو. In exercise of his sovereign power, he can commute it, he can set him free. اس کا ذکر میں نے کیا. اچھا سر, کرنل رفیع نے یہ لکھا ہے جو کچھ عرصہ ان کی جیل کے انچارج رہے جہاں پہ بھٹو صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کی سزائے موت کے بعد کچھ ایسے فوٹو لیے گئے کہ جن سے یہ کنفرم کیا جا سکے کہ ان کے ختنے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. یہ کتنی انڈیسنٹ بات ہے. بہت ہی انڈیسنٹ بات ہے, بہت ہی انڈیسنٹ بات ہے, بہت ہی انڈیسنٹ بات ہے. مجھے نہیں معلوم گی کہ یہ کس نے کہا تھا, مگر یہ بہت انڈیسنٹ بات ہے, بہت انڈیسنٹ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ پیپلز پارٹی کو ملک دشمن قرار دے کر اسے بین بھی کروانا چاہتے تھے. وہ بین کروانا چاہتے تھے جی. مجھے کہا اس کو جیسا بھی ہو, ایک بڑے ڈگنیٹری نے مجھے کہا ہے کہ آپ کر لیں اینڈ وی ول اپروو اٹ. میرے خیال میں اس کا ارادہ تھا, اس کا اشارہ تھا انوار الحق کی طرف کی جو چیف جسٹس تھا. تو وہ
اس نے ہم نے کہا یہاں پر کیا ہے، یعنی ایک وہ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو آپ کیسے بین کر سکتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف پریزیڈنٹ سیکرٹری تو جائے گا، سپریم کورٹ بھی جائے گا. اچھا، سپریم کورٹ کی اس نے تیاری کی تھی، ہم نے اس کو اپوز کیا تھی، اور جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر ہے، دیر ہارٹ از ناٹ ان اٹ، تو انہوں نے پتہ کیا کہ ادھر اس سے کوٹا سے ایک میجر جنرل کو بلایا اور اس کو پلان کر کے منسٹری آف انٹیریئر، اور اسے کہا کہ مٹیریل ہمیں کہا گیا کہ یہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تھا بھی کچھ نہیں، nothing came out of it. Nothing came out. اچھا سر، ون لاسٹ کوشچن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے شروع سے ہی جو رستہ اپنایا انڈیا کے ساتھ دشمنی والا، آپ نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، آپ کے مطابق وہاں ہندو بھی پڑھتے تھے، سکھ بھی پڑھتے تھے، تو کیا علی گڑھ کے جو گریجویٹس تھے یا باقی لوگ تھے اس وقت، انہوں نے یہ کیوں کوشش نہیں کی کہ بھئی انڈیا کے ساتھ اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، تو ہم نے انڈیا کے ساتھ یہ دشمنی والی پالیسی کیوں بنائی؟ اب بھی آپ دیکھیے ہمارا میڈیا جب بھی انڈیا کا ذکر کرتے ہیں، اردو اخبار ہمارے، وہ لکھتے ہیں ازلی دشمن. یہ ازلی دشمن کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جی کنٹریز ہے پرماننٹ انٹرسٹ، کوئی پرماننٹ انیمی نہیں ہوتا، کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا، اونلی انٹرسٹ آر پرماننٹ. تو ہم نے یہ جو دشمنی والی پالیسی اپنائی، کیا اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا؟ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے، اٹ آل ڈیپینڈ آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. بات یہ ہے کہ وہ جو پارٹیشن کا انفنشڈ ایجنڈا تھا کشمیر، جی وہ ان کو یہ یو این نے، سیکورٹی کونسل نے ود دی کنکرنس یونیورسٹی آف آل ریلیونٹ پارٹیز یہ گارنٹی دی ہے کہ یو ول بی گیون اپرچونٹی ٹو ڈیسائڈ ویدر آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آپ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تلخی کی بات جو تھی نا، تلخی کی وجہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، قائد نے کیبنٹ مشن پلان شروع ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. کیبنٹ مشن پلان جس میں گروپس بنائے گئے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد یو کین ڈیسائڈ ویدر یو وانٹ ٹو اسٹے ان دی یونین، اور ایکول پارٹیسپیشن ہوگی اس میں سینٹر میں ہندوستان اور پاکستان کی. دیٹ واز ایکسیپٹیڈ بائی مسٹر جناح. اور جناح صاحب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کو پاکستان مان رہے تھے، یہ تو پاکستان نہیں ہے، یہ تو اب بھی ہم ان کے ساتھ جڑے ہوں گے. تو وہ قائد نے ایکسیپٹ کر دیا تھا، کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر دیا تھا، مگر جواہر لال نہرو جو تھا اس نے بامبے میں تقریر کی اور اس نے کہا کہ انگریز چلے جائیں، اس کے بعد کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے ہماری وہ فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کو فیصلہ کیسے ہوا، کیسے ہوگا. یہ سٹوری سر مجھے معلوم ہے، اور اس میں نے ایک دفعہ سردار شوکت حیات سے اس بارے میں بات کی تھی. تو سردار شوکت کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پنڈت نہرو نے بلایا. پنڈت نہرو واز اے فیملی فرینڈ آف سردار شوکت حیات، اس کے والد کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے خود نہرو نے یہ کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹیشن بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہمیں جلدی میں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم بھائیوں کی اگر ہم اکٹھا رہ کے دیکھ لیں، اور اگر ہم نہیں گزارا کر سکتے تو ہم بھائیوں کی طرح علیحدہ ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا کہ اٹ میک سینس. تو میں گیا قائد اعظم کے پاس، تو ان کے سامنے میں نے یہ بات کی، تو مجھے وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پیچھے کس کا ذہن بول رہا ہے. تو بہرحال کل مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے، آپ یہ بات رکھنا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو کہتے ہیں جی کہ وہ میں نے بات شروع کی تو مولانا حسرت موہانی کھڑے ہو گئے اور بڑے غصے سے کہنے لگے کہ یہ لونڈا کیا بکواس کر رہا ہے.
تو اس پہ قائد اعظم نے کہا شٹ اپ مولانا, اور وہ بیٹھ گئے. مسلم لیگ نے وہ جو ریزولوشن پاس کر دیا, اگرچہ اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان, اب بھی ہماری جو فائنل گول ہے وہ پاکستان ہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی میں نہرو کے پاس گیا بڑا خوش تو کون کہتا ہے جی کون کہتا ہے یہ شوکت حیات, سردار شوکت حیات, ادھر ہی آپ کے قریب ہی رہتے تھے. تو کہتا ہے جی کہ مجھے نہرو کو میں نے کہا پنڈت جی مبارک ہو مسلم لیگ مان گئی. تو وہ بڑا ڈیجیکٹڈ سے تھے, کہتے ہیں شوکت اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ پٹیل نہیں مانتا. پٹیل کا یہ خیال ہے کہ جسم کے اگر ایک حصے کو گینگرین ہو جائے تو اس کو علیحدہ کر دینا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ پورا جسم اس سے متاثر ہو. یہ بالکل درست ہے جی, بالکل درست ہے. ہوا یہ مجھے ولی خان نے بتایا جی, ولی خان نے بتایا کہ, اور جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, انڈیا واز ناٹ بروکن بائی جنا, اٹ واز بروکن بائی نہرو. اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ ہم انگریز چلے جائے تو. لیکن سر اس سے پہلے جو ہے وہ جناح صاحب سارے بیانات دے چکے تھے کہ ہم نے پاکستان کو اپنی حتمی منزل بنا لیا ہے, اور اگر پاکستان نہ بنا تو انڈیا میں سارے مسلمان تباہ ہو جائیں گے, اسلام تباہ ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے پھر پٹیل نے یہ کہا نا کہ بھائی اب تو یہ علیحدگی کا جراثیم جو ہے نا علیحدگی کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں. پٹیل اینڈ نہرو جی, گاندھی اس کے فیور میں نہیں تھا جی, مگر پٹیل اور نہرو جو تھے یہ جوائنٹ ہیں, اور پٹیل اور نہرو نے کہا, ان کی جو الفاظ ہیں, جی, لیٹ اس گیٹ ریڈ آف دس ہیڈیک. یہ ہیڈیک ہے پاکستان, اس سے جان چھڑاؤ گی. اچھا سر, کشمیر کی جو آپ نے بات کی, سر کشمیر کے بارے میں تو یہ ہے کہ کشمیر تو پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا. سردار پٹیل نے آفر کی کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, کشمیر لے لیں. اور سکندر بلوچ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں, وہ نوائے وقت میں لکھتے ہیں, انہوں نے 2013 میں یہ لکھا کہ جو ٹرائبل انویژن تھا کشمیر کا, اس نے الحاق کروایا کشمیر کا انڈیا کے ساتھ, اور وہ بہت بڑی غلطی تھی ہماری. تو سر اس کے باوجود پٹیل نے یہ کہا کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں اور کشمیر لے لیں. تو وہ کوٹ کرتے ہیں لیاقت علی خان کو کہ میں نے ان کو جب کہا کہ یہ اچھی آفر ہے, اس کو آپ قبول کر لیں, تو انہوں نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے وہ چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. لیکن جی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رولر ول ڈیسائڈ ان اکارڈنگ ٹو سرٹن مسلمانوں کی, تو وہ پھر پاکستان میں جائے گا. اگر میجارٹی جو ہے وہ اس میں ہندو ہے تو وہ ہندوستان جائے گا. جی یہ اچھا, اب قائد نے کہا کہ یہ ان کا ویو یہ تھا کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا, اور جوناگڑھ ہمارے پاس آ جائے گا. اور ان کا پرابلم یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز کو پیمنٹ کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. اچھا, سو وہ اس میں ہو گئے. اور ریسٹ از ہسٹری. تو سر یہ تو ہے پھر جو پارٹیشن کا جو پرنسپل تھا اس کی خلاف ورزی تو پاکستان نے کی نا, کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا کشمیر پہ. آپ نے جوناگڑھ کی جو ایکسیپشن ہے وہ کس لاجک کے تحت قبول کی؟ امبیسڈر شاہد امین نے جو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہم نے غلطی کی, پاکستان نے غلطی کی جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کر کے, بیکاز اٹ ایروڈیڈ پاکستان's case on کشمیر. Well, there is one point of view. جی, اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی, مگر بات یہ ہے کہ قائد نے بنا لیا پاکستان. اینڈ ان ون آف اسپیچز کراچی میں قائد نے کہا لیٹ ہسٹری جج whether I have done the right thing or the wrong thing. Let history judge it. لیکن سر یہ جو ہسٹری کے فیکٹس ہیں یہ قوم کو بتانے تو چاہیے نا کہ ہوا کیا. نہیں, بات یہ ہے کہ
میں نے تو نہیں دیکھے ہیں جی یہ اس قسم کی باتیں جی ریکارڈ پہ میں نے کچھ نہیں دیکھا جی. مگر وہ جو ہے کشمیر جی اگر پاکستان نہ بنتا تو جو مودی کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے. اچھا سر، کیا جب مسلمان اتنی اکثریت میں ہوتے تو کیا مودی کا برس اقتدار آنا بھی ایک کوشچن ہوتا؟ وہ کسی مسلم لیڈر کو خرید لیتے جی اور بکاؤ مال بہت تھا. لیکن یہ تو سر ایک اسپیکولیشن کا ایریا ہے. لیکن کشمیر پہ میں سر عرض کروں، یہ جو بات ہے نا سردار پٹیل کی آفر کی، یہ سر چودھری محمد علی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے ایمرجنس آف پاکستان میں، جو وزیر اعظم بھی رہے چودھری محمد علی، اور فیروز خان نور نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آفر سردار پٹیل کی طرف سے کی گئی تھی، وہ بھی وزیر اعظم رہے. اور سر اے جے کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے سردار ابراہیم، انہوں نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو اس کا تو اتنا اوور ویلمنگ ایک ایویڈنس ہے کہ سردار پٹیل میڈ دیٹ آفر اینڈ پاکستان ریجیکٹڈ دیٹ. whether Pakistan did something right or Pakistan did something wrong, history will decide. مگر بات یہ ہے کتنے سال 70 سال ہو گئے ہیں جی کشمیریوں کو وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے بھول گئے ہیں. اس میں سر انڈینز یہ کہتے ہیں کہ اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ول withdraw all its پاکستانیز combatants and tribals. تو اس کے بعد انڈیا will maintain انڈیا will withdraw the bulk of forces. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد پھر پلیبسٹ ہونا تھا. تو پاکستان نے پہلی شرط جو ہے UN کے ریزولوشنز کی پوری نہیں کی، ہم نے دوسری تیسری نہیں کی. جو ہے پاکستان کو اپنا تمام withdraw کر لے اور ہندوستان کی فورسز جو ہیں وہ وہاں بیٹھی رہیں گی. انہوں نے بھی withdraw کرنا تھا لیکن they were allowed to have some presence. اور یہ UN کے ریزولوشن میں ہے یہ بات. Nobody could accept it. Nobody could accept it. ہندوستان کی فوجیں وہاں پر موجود رہے ہیں اور پاکستان واپس آ کر کے راولپنڈی میں بیٹھ جائے گی. It doesn't make sense جی. لیکن UN کے ریزولوشن میں تو یہ بات تھی نا. اور UN کے ریزولوشن میں اگر اور چیزیں بھی ہیں، فائنلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پلیبیسائڈ کر لیں گے. What happened to that resolution جی؟ کہ جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کشمیریوں کی میجارٹی کو کنورٹ کر رہے ہیں جی. سر کسی انڈین سے اگر آپ بات کریں کشمیری، وہ انڈین یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو پنڈت تھے ہندو پنڈت، ان کو کشمیر سے بھگا دیا گیا، ملیٹنٹس نے ان پہ اٹیک کیے. نہیں میں نے یہ ہوائی باتیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. یہ ان ریزولوشن کو یہ کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ میں نے عرض کیا نا UN ریزولوشنز کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے صرف انڈین نہیں کہتے. چلیں تو بات کریں، وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر وہ تو آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے سر دے رہے تھے کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، لے لیں کشمیر. پچھلی باتوں کو چھوڑیے جی. سر ہسٹری کو آپ irrelevant تو نہیں کہہ سکتے نا سر. پچھلی باتوں کو who was right and who was wrong. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ریزولوشن ہے، ہم 3 ریزولوشن ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ سر میں نے عرض کیا نا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں لکھا ہوا ریزولوشن میں کہ آپ ان کو مار کے ان کو شہید کریں. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملیٹنٹ موومنٹ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو وہاں پہ انڈین آرمی نہیں تھی نا. 89 میں ملیٹنٹ جب موومنٹ شروع ہوئی اس کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہوئی نا جی. انہوں نے بھی دیکھا کہ ریزولوشن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ ملیٹنٹ موومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جی. تو سر ملیٹنٹ موومنٹ جو ہے اس کو اب 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا نتیجہ نکلا اس ملیٹنٹ موومنٹ کا؟ کشمیریوں کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ تو ان کو کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے بٹوین arms and equipment available to the Indian government and the poor Kashmiri. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو مارے جا رہے ہیں. وہ تو نان وائلنٹ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں، نان وائلنٹ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں کشمیر میں. ملیٹنٹ کدھر ہو رہا ہے؟ سر ملیٹنسی بالکل نہیں ہوئی کشمیر میں. بالکل نہیں ہوئی ہے.
30 ایئرز میں کوئی آپ نے نہیں دیکھا یہ جو ان کے ڈیمونسٹریشن وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس بندوق ہے؟ نہیں سر، 30 ایئرز میں کیا یونائٹڈ جہاد کونسل بنی، سید صلاح الدین جو ہیں یہ کون ہیں، حزب المجاہدین کیا کرتی رہی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اب ان کو کہا گیا ہے، ہر طرف سے لوگ، تمام دنیا ان کو کہتی تھی کہ آپ وہ نہ کریں، سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا اور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ سر سید علی گیلانی جو ہیں، جو پاکستان میں سب سے پاپولر کشمیری لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی سیکولر سسٹم میں نان مسلمز کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قومی نظریے کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ تو سر جو انڈیا میں 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، ان پہ پھر اس لاجک کو اگر اپلائی کیا جائے، آپ جو مودی کے جناح صاحب نے، اگر جناح صاحب پاکستان نہ بناتا ہے تو میں اور آپ کیا حشر ہوتا ہے ہمارا، کیا حشر ہوتا ہے؟ سر آج انڈیا کے مسلمانوں سے آپ پوچھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارٹیشن نے ویکن کیا، مضبوط نہیں کیا، اور اگر انڈیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان اکٹھے ہوتے تو مودی کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ اقتدار میں آتا۔ Not at all. اب ریئل انڈیا اب میدان میں آ گیا ہے، ریئل انڈیا۔ انہوں نے کانگریس کو ختم کر دیا ہے، کانگریس پارٹی کو، جواہر لال کی پارٹی، جناح کی، اس کی جواہر لال نہرو کی پارٹی اور گاندھی کی پارٹی، سب کو ختم کر دیا ہے۔ تمام انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، دا ہول آف انڈیا جی۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ آپ آؤٹ کاسٹ ہوں گے، آؤٹ کاسٹ ہوتے آپ، آؤٹ کاسٹ ہوتے، اور کوئی ورلڈ پاور آپ کے سپورٹ میں نہ آتا ہے۔ لیکن سر کیا ہم نے کبھی کانگریس کو یہ مانا کہ کانگریس مسلمانوں کی خیر خواہ ہے؟ ہم نے تو یہی اپروچ رکھی کہ کانگریس بھی مسلمانوں کی دشمن ہے، بی جے پی بھی مسلمانوں کی دشمن ہے۔ جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ کانگریس جو ہے نا ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے، اور گاندھی جو ہے وہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتا ہے، کانگریس مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے۔ ٹو بی فیئر ٹو کانگریس نے ہندو از ہندو۔ لیکن سر ہم نے کبھی کریڈٹ نہیں دیا کانگریس کو، ہماری ٹیکسٹ بکس میں کبھی کریڈٹ نہیں دیا کانگریس کو۔ ہندو از ہندو، لیکن جب وہ ان پاور تھے تو وہ کشمیر کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ سر میں نے آپ کو مثال دی کہ انہوں نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دیا، آپ نے کہا ہمیں حیدرآباد دکن چاہیے، ہمیں جونا گڑھ چاہیے، ہمیں کشمیر نہیں چاہیے۔ یہ پرانی باتیں ہیں جی۔ سر پرانی باتیں ریلیونٹ تو نہیں ہو جاتی نا سر، دے آر پارٹ آف ہسٹری، ہاؤ کین وی ڈینائی دیٹ؟ وہ جو ہے اس کا بات یہ ہے کہ ہمیں مشہور ہونا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح کا، کہ اس نے ایک ملک ہم کو ہمارے لیے دیا ہے۔ سر پھر اس میں سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ملک بنایا، اور اس پروسیس میں 10 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جب پاکستان بنایا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اس میں 10 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں آپ کو، انڈیپینڈنس بغیر سیکریفائسز کے آپ کو مل سکتے؟ کون سا ملک ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے وداؤٹ سیکریفائسز جی؟ لیکن سر سیکریفائسز جو ہیں وہ بعد میں دی گئی، ملک پہلے بن گیا تھا۔ یہ جو ہے وہ تو فسادات تھے سر، ہندو بھی مرے، کیا ہندوؤں نے بھی قربانی دی؟ کیا سکھوں نے بھی قربانی دی؟ نہیں سر، وہ قربانی تو آپ دانستہ دیتے ہیں نا سر، قربانی تو وہ ہوتی کہ آپ جون سے پہلے، جون میں ایگریمنٹ ہو گیا 47 جون میں کہ پارٹیشن ہوگی، اس کے بعد جو ہوا وہ تو فسادات ہوئے، اس میں تو کسی نے کانشیسلی قربانی نہیں دی۔ قائد کا جو ایک ڈسپیچ ہے جس میں کہ برٹش ہائی کمشنر جو ہے ہی کالڈ آن قائد، میرے پاس لکھا ہوا ہے جی، میں نے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے جی جی، قائد نے اس کو کہا کہ ہمیں تو ماؤنٹ بیٹن نے ایشورنس دی تھی کہ لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک رہے گا۔ لیکن سر پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ فسادات مارچ 47 میں شروع ہو گئے تھے، اور یہ جو پنڈی ہے اس میں ہندوؤں اور سکھوں کو کتنا قتل کیا گیا؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو، کیونکہ میں NWFP میں تھا اور وہاں پر تو خیر خیریت تھی، وہاں پر خیر خیریت تھی۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ سر۔